آسما ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ یہ جو ہنگامے والا بیانیہ ہے، ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہنگامے والا بیانیہ پھیلا ہے. اسلام آباد کے اندر قتل عام ہوا، یہ بیانیہ پھیلا ہے. ہاسپٹل کے اندر گنجائش ختم ہو گئی تھی. بی بی سی کی وہ نہ جانے کس قسم کی سٹوری تھی، وہ ہمارے پاس ایسی سٹوری ہے تو اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، لیکن بی بی سی نے وہ چلائی اور وہ بڑی سٹوری چلی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ چیزیں پک ہوئیں، بین الاقوامی میڈیا نے اس کو پک کیا، الجزیرہ نے اس کو پک کیا، پھر اب یہ واشنگٹن کے اندر ریزونیٹ کر رہی ہیں. تو یہ جو بیانیہ ہے کہ ہم محصور ہیں لہٰذا ہم گولی چلائیں گے، یہ بیانیہ اب یہی بیانیہ خیبر پختونخوا سے آئے گا. اس کے علاوہ ڈریسنگ ڈاؤن ہوا رہا جس کا منیب ذکر کر رہے ہیں، شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو. یور ٹیک. بالکل طلعت صاحب، دیکھیے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حکومت کی اور جو حکومتی اتحاد ہے ان کی ناکامی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ بکا اس وقت جب کہ آپ کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں تھی. اگر پوری انفارمیشن ہوتی تو شاید اس طرح کا بیانیہ جو جھوٹ کے اوپر تھا، جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور گھنٹوں فائرنگ ہوئی اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کو غزہ کی طور پہ جو ہے وہ شو کیا گیا، یہ بیانیہ کبھی نہ بکتا اگر حکومت اس کے اوپر ایکٹیو ہوتی، اس کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرتی. دوسری طرف دیکھیے ایک اور بیانیہ بھی جس کی بات کرنے کی ضرورت ہے اور نہیں ہوتا، وہ ہے کرم کا اور بارہ چنار کا، جہاں آج کی خبر ہے کہ 100 کے قریب بچے جو ہیں ان کی تعداد مرنے والوں کی 100 ہو چکی ہے. وہ ان کے پاس دوائی نہیں ہے، ان کے پاس غذا نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکتے، اسٹوڈنٹس نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو مار دیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کوئی اس بیانیے کے اوپر بھی بات کرے گا کہ وہ بھی اسی ریاست پاکستان کے شہری ہیں، ان کو کیوں جینے کا حق نہیں ملتا؟ ان کے پاس یہ آزادی تحریک یعنی متحرک ہونے کی، اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی تحریک، یہ ان کے حق یہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اس بیانیے کو بھی تو کوئی بیچے، اس بیانیے پہ تو کوئی بات کرے. یہ ریاست کی کمزوری ہے. انفارچونیٹلی یہ ہماری ریاست کمزور ہو چکی ہے. اس طرح کے بیانیوں کے اوپر سیاست تو ہو رہی ہے لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جو اصل کہانی ہے اس وقت، جو المیہ جنم لے رہا ہے پارا چنار کے اندر، اس کو دکھایا جائے، اس کے اوپر بات کی جائے اور اس پہ بتایا جائے کہ کہاں ہے صوبائی حکومت، کہاں ہے اس وقت. تو آپ یہ فرمائیں، یہ بڑا دلچسپ زاویہ ہے، یہ بڑا دلچسپ زاویہ ہے. اور اگر آپ یہ نوٹس دیکھ سکتی جو میں نے اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں تو اس میں میں نے 3 لفظ لکھے ہوئے: کرم کا دباؤ. تو آپ جو ذکر کر رہی ہیں کہ اصل میں اس معاملے سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تو لیکن اگر میں مرزا صاحب سے چاہوں گا یہ تو ریفلیکٹ کریں کہ کیا اندرونی کارکردگی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور ہمیں نظر آتا ہے صرف کرم کے اندر ہی بہت بڑا سانحہ جنم نہیں رہ رہا، آپ کی تمام بارڈر جو ہے اس کے اوپر آپ کو ہنگامہ اور دہشت گردی نظر آتی ہے. اس بارڈر کے پار آپ کو افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اسٹریٹجک ایشوز ہیں جس سے پاکستان کی سلامتی براہ راست متاثر ہوتی ہے. لیکن چیف منسٹر جو ہیں وہ ایسے انٹرویوز دیتے ہیں تو دباؤ کو ڈیفیوز کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جزوی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ دباؤ کو وہ ڈیفیوز کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنا ان پر دباؤ ہونا چاہیے خیبر پختونخوا میں، جہاں پر 2013 سے ان کی حکومت ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 10% بھی ان پر دباؤ نہیں ہے. اگر اسی طرح کا ماحول پنجاب میں ہوتا جیسا کہ ابھی خیبر پختونخوا میں ہے کہ 100 سے زیادہ لاشیں پڑی ہوں اور کئی 100 جو ہے وہ زخمی ہوں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اگر دوسرے صوبوں پر چڑھائی کر رہے ہوں تو جو ریئل اپوزیشن ہے وہ کیا کرتی؟ اس وقت بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں اور جو جماعتیں ہیں جیسے کہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، JUI ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایک تک مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے اس حکومت کی جو کارکردگی ہے خیبر پختونخوا کی اس پر کچھ نہیں کیا. وہاں آپ حالات دیکھیں گورننس کے، وہاں کے اسکینڈلز دیکھیں تو وہ ابھی تک کافی کچھ کر چکے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا دباؤ ان پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت دباؤ ہے وہ ایک تو ان کی اپنی جماعت کی طرف سے ہے کیونکہ بہت سارے امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے، اور ساتھ ہی جو تھوڑا بہت دباؤ ہے تو پھر اس کی جو نکاس ہے وہ ادھر کرتے ہیں.
मुनीब, ये जो फ्री पास वाली सिचुएशन सोलंकी साहब ने बताई कि पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बयानात तक ही उनके पास फ्री पास नहीं है, वो कुछ ना करते हुए भी उनके पास फ्री पास है, बदतरीन हालात के अंदर भी उनके पास फ्री पास है, कोई पूछ परतीत नहीं है। और रियासत जो हमें बताती है बार बार, उसके इदारे जो बताते हैं बार बार कि हमारे बॉर्डर्स मुकद्दस हैं, हमारा हर इंच जो है हमारे कंट्रोल में है और हम सब सांझी एक लड़ाई हमें करनी है, वो सारा बयानी आप समझते हैं। तो ये फ्री पास है वाक़तन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास? तल साहब, मेरे ख्याल में तो है। इट्स स्ट्रेंज एंड इट्स सैड, बट वो है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, या उसके अंदर जो आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको हम अपनी कुर्बानियों से उनको केटर कर रहे हैं, उन गैप्स को फिल कर रहे हैं। सवाल ये है कि बात यहाँ ये नहीं है कि देखिए एक बहुत बड़ा सानहा है जो कुरम के अंदर है, और आज हम कहने को न्यूक्लियर रियासत है, लेकिन यहाँ बच्चे दवाई ना होने की वजह से उनकी जानें जा रही हैं, और वो पाकिस्तान का हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शामिल है। लेकिन आप ये देखिए कि आप इस वफाकी हुकूमत को देखिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि PMLN इज 10 years behind 10 years ago। ये नैरेटिव मेकिंग में तो इतने फारिग हैं कि अगर लाहौर में एक झूठ फैलाया जाता है कि जी एक सिक्योरिटी गार्ड ने या किसी ने ज्यादती की है किसी तालिबा के साथ, खुदा न खास्ता, तो उसके ऊपर एक भौचाल बरपा हो जाता है और पूरी पंजाब हुकूमत डिफेंसिव पर जाके एक मिनिस्टर जा रहा है, एक जा रहा है, और स्टेटमेंट्स जारी करने पड़ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरियां शुरू हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि वहां इतना बड़ा सानहा होता है, लेकिन वहां ना कोई नैरेटिव बिल्डिंग है, ना कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कोई अकाउंटेबल ठहरा सकती है, ना वफाक अकाउंटेबल ठहरा सकता है सूबे को कि भाई आप चढ़ाई छोड़े। सिर्फ ये बयान कर देना और डिफेंसिव पे रहना कि देखिए जी आपका सूबा जल रहा है लेकिन आप हमारे ऊपर चढ़ाई के लिए आ रहे हैं। A lot more can be done। आप इससे ज्यादा एक को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों के अंदर। बट मैं बहसियत एक आम सहाफ़ी के, बहसियत एक पाकिस्तानी के, मुझे भी हैरत होती है कि वहां गवर्नेंस नहीं है, वहां 3-4 अजला के अंदर मेजर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लेकिन वहां के जो मौजूद वज़ीर आला है वो करो फर के साथ तशरीफ लाते हैं इस्लामाबाद के अंदर कि मैं ये कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, मैं मर्जी जो मेरी मर्जी होगी मैं वो वसाइल इस्तेमाल करूंगा, कोई मुझे रोक के दिखाए। सो जब ये हो रहा है एंड व्हेन यू आर अलाउइंग दिस टू हैपन, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कानून तोड़ा है या वो उसने रियासत को या जो दारुल हुकूमत है उसे अंडर सीज कर दिया। आप उसे ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बाय योर वीकनेसेस, यू आर लेटिंग हिम डू सच थिंग्स। आप जब प्रोवाइड करेंगे किसी को ये अपॉर्चुनिटी तो कोई पागल ही होगा कि इसका वो बेनिफिट ना ले। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद इसी पैनल के पास वापस आएंगे। बड़ी आपको हम एक अहम बात बताते चलें कि जब अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर बने तो ताकतवर हलकों में से एक नुमाइंदे ने हमें ये बताया कि आप देखिएगा कि अली मीन गंडापुर की कारकर्दगी की वजह से PTI की कैसे वहाँ पर पिटाई होगी और सियासी तौर पर इनके घुटने टिक जाएंगे। हम हैरत ज़दा रह गए जब ये हमने बयानिया सुना, क्योंकि हमारा ख्याल था कि एक मरतबा जब आप ऐसी शख्सियात को ताकत में ले आते हैं तो माजी में हमें पता चला है कि वो फिर गले पड़ जाती हैं। तो उस वक्त जब हमने ये बात की तो उन्होंने कहा नहीं आपको पता नहीं है, ख़ुद तो खैर वो रिटायर हो गए, लेकिन अब सारे मुल्क को पता चल रहा है कि स्ट्रेटजी क्या है। तो क्या वफाकी हुकूमत कुछ कर सकती है? वफाकी हुकूमत के अंदर से भी तहरीक इंसाफ के बारे में आपको 2 किस्म के बयानी नज़र आते हैं। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका हम आपको एक शॉर्ट सुनाएंगे ब्रेक के बाद, और फिर पैनल से मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने है। जो बदतरीन अंदरूनी और खारजा पॉलिसी के बहरान हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको कंसंट्रेट होते हुए नज़र आते हैं। अंदरूनी बहरानों में कुर्रम का बहरान है, जहाँ पर लोग बिलक कर और सिसक कर रियासत से मदद के तलबगार हैं, हम सड़क नहीं खोल पा रहे। जो दिफाई बहरान है वो आपके सामने है। आज पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की आपने खबर सुनी होगी जो दहशतगर्दों के ठिकानों पर हुई, 30 से 40 के करीब लोग वहाँ पर मारे गए दहशतगर्द। लेकिन अली मीन गंडापुर धमकियों पे धमकियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है? तहरीक इंसाफ पार्टनर फॉर पीस है या तहरीक इंतशार है? अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक टुकड़ा सुनिएगा।
طریقے انتشار نے یہ کوشش کی ملٹری کورٹس کے اس معاملے پہ سیاست کی جائے. تو جب آپ کسی بھی ایسی بلڈنگ جو دفاعی ادارے کے پاس ہوتی ہے اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں, جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں, تو اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا. پاکستان میں ایک لیگل پروسیس ہے, جب آپ کو وکیل کرنے کا حق حاصل ہے, ریکارڈ تک رسائی کا حق حاصل ہے, فیملی سے ملاقات اور فیملی کی وہاں پریزنس کا حق حاصل ہے, ایبسینشیا میں یہ ٹرائل نہیں ہوتا, اس سے زیادہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور کیا ہوگا. پاکستان کے اندر کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ان ٹرائلز کو کرتے ہوئے, اور تمام وہ لوگ جن کی ٹرائل ہوا ہے ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں. تو پاکستان تو تمام انٹرنیشنل کووننٹس کو, ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ٹریٹیز ہیں جس کا پاکستان سیگریٹری ہے, اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی, اس کو ہم پوری طرح مانتے ہیں. آسما, سیاق و سباق ملٹری کورٹس کے اوپر جو ہنگامہ مچا ہوا وہ تھا, لیکن آپ نے دیکھا وہ تحریک انتشار اس کو کہہ رہے ہیں. ہم نے طلال چودھری صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی عمران خان کے بارے میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم رانا ثناء اللہ سے بات کرتے ہیں, کمیٹی کی بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی اور نہیں ہے. کیا حکومت پی ٹی آئی کو ڈیفائن کرنے کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے, یا وہ دونوں کشتیوں میں جان بوجھ کے سواری کر رہی ہے؟ جی طلعت صاحب, میرے خیال ہے دونوں طرف یہ کنفیوژن جو ہے وہ برقرار ہے. مثلاً عمران خان صاحب کو دیکھیں, ان کا سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ اور طرح کی لائن لیتا ہے, وہ ہاکش ہے. ان کی اگر بیرسٹر گوہر کو دیکھیں, جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں, ان کا رویہ بالکل مختلف ہے. کچھ رچرڈ گرینل کے بیانات کے اوپر لڈیاں ڈالتے ہیں, کچھ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, وہ ان ہاؤس اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہے وہ دونوں گروپس کو پراپر طریقے سے وقت آنے پر استعمال کرتے ہیں, اور وہ ان کی پالیسی اس معاملے کے اندر بالکل کلیئر ہے, وہاں پہ کنفیوژن نہیں ہے. لیکن دباؤ بڑھانے کے لیے یہ بہرحال ان کی ایک پالیسی ضرور ہے. دوسری طرف حکومت ہے, حکومت کے اندر بھی ایک ہاکس کا گروپ ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا گروپ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ شبنم کا کام لیا جائے, یعنی شعلہ اور شبنم. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں, وہ تحریک انتشار نہیں کہیں گے, پہلے کبھی کہتے تھے, مگر آپ نے ان کے رویے میں کافی تبدیلی دیکھی ہوگی کہ وہ کافی رسپانسبلی بات کرتے ہیں, اور نہ ہی کسی بڑی سیاسی جماعت کو آپ تحریک انتشار کہہ کے جب تک کہ آپ ثابت نہیں کرتے, جو کہ آپ نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے دیکھا ہو یا دیگر معاملات میں 9 مئی کے بعد سے اب تک جتنے بھی سال گزرے ہیں, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون یا حکومت یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ انہوں نے معاملات کو ڈیلے کیا ہے, معاملات کو خراب کیا ہے. میرے نزدیک اس سے انہوں نے کچھ گین نہیں کیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مذاکرات کے اوپر بات چیت کے لیے یہ اس دماغ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایک طرف گاجر ہوگی اور ایک طرف چھڑی ہوگی, دونوں طرف سے یہ استعمال کیا جا رہا ہے, دونوں طرف سے دونوں طرف کے گروپس کو سامنے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد کی مکمل کمی ہے, کوئی اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ کل اگر عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل دیکھیں تو وہاں سے 2 مطالبات پھر آ جاتے ہیں سامنے, وہ بھی اوپر سے یعنی آنے کی کوشش کر رہے ہیں, گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیوں حالانکہ کمیٹی پہلے انہوں نے بنائی ہے, مذاکرات وہ کرنا چاہتے تھے, حکومت کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیبل کے اوپر آئے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم مشروط ہیں جب مذاکرات شروع ہو گئے. اسی طرح حکومت ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے چل رہے ہیں. بہرحال کنفیوژن جو ہے وہ جماعتوں کے اندر ہے, رہنماؤں اور جو یعنی اگر 2 پارٹیوں کو دیکھا جائے, عمران خان صاحب کو یا اسٹیبلشمنٹ کو, وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن جو ٹیمیں ہیں, چونکہ ان کے پاس ایکسس ٹو انفارمیشن نہیں ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کا, وہاں پہ کنفیوژن آپ کو نظر آتی ہے.